अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉड बी प्रेज, लेसन नंबर 13 एंड रिटन बाय अहमद नदीम कासमी। हु इज़ अहमद नदीम कासमी? अहमद नदीम कासमी एक पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर राइटर हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट खुशाब में पैदा हुए 1916 में, और इनकी जो डेथ है वो 2006 में लाहौर में हुई। पाकिस्तान के मोस्ट रिप्यूटेड और रिनाउंड शायर हैं ये, और राइटर हैं, क्रिटिक हैं, सोशल क्रिटिक हैं। इनका जितना भी काम आप देखें, इन्होंने सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ किया है, विलेज लाइफ के बारे में लिखा है, जो देहात के लोग हैं उनकी लाइफ के बारे में इन्होंने लिखा है। तो गॉड बी प्रेज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये नावल है। एक्चुअली ये एक अफसाना है जो उर्दू में लिखा गया था, तो बाद में जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बुक में ऐड किया गया। गॉड बी प्रेज का मतलब क्या होता है? शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह या खुदा का शुक्र है। इसमें सबसे पहले हम करैक्टर डिस्कस करते हैं। जिसका मेन करैक्टर है उसका नाम है मौलवी अब्बुल बरकत। सब इसको मौलवी अब्बुल कहकर भी पुकारते हैं क्योंकि वो इसका निकनेम है। उसके बाद इसकी वाइफ है जिसका नाम क्या है? ज़ेबुन्निसा है। इसकी सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम मेहरुन्निसा है, और सबसे छोटी बेटी है उसका नाम उम्दतुन्निसा है। एंड उसके बाद शमसुन्निसा और ज़ादतुन्निसा इसकी बेटी हैं। आरिफ नाम का एक लड़का इन्होंने मेंशन किया है इस चैप्टर में, लेकिन उसका कोई जिक्र खैर ज़्यादा नहीं है। आई थिंक वो इसका बेटा है। उसके अलावा दो मेन करैक्टर और हैं इसमें, जिसमें चौधरी फतेहदाद जो कि एक जो डिस्ट्रिक्ट मेंबर होता है, और इसके अलावा ये गांव का लीडर भी होता है। आपने ये चीज़ माइंड में रखना है, जो चौधरी फतेहदाद है ही इज़ द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड आल्सो द लीडर ऑफ विलेज। उसके बाद एक शमीम अहमद साहब हैं। शमीम अहमद कौन है? ये एक गांव में एक हाफिज़ होता था, उसके बेटे हुआ करते थे। ये बेटा था उसका, और 16 साल की उम्र में ये सिटी चला गया था, जहाँ से इसने थोड़ी बहुत ही अर्निंग की, और बाद में एक गांव में आके ये शॉप ओपन करता है। एक्चुअली ये जो पूरी स्टोरी है एक गांव के मौलवी के अबाउट है, कि एक मौलवी की ज़िंदगी किस तरह की होती है, कि जो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी इस बात में वक्फ़ कर देता है, लोगों के बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाता है, उसको दीनी तलीमात देता है, लेकिन रियलिटी में सोसाइटी उसके साथ क्या करती है। इस चैप्टर में हमें मेन थीम यही मिलता है। उसके बाद आपने देखे होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बेहद मुश्किलात के बावजूद भी वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहते हैं। तो ये भी आप देखेंगे कि इस चैप्टर में जो मौलवी साहब के इंतहाई मुश्किलात के बावजूद, गुर्बत के बावजूद भी वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। आज के इस चैप्टर में हम मौलवी अब्बुल बरकत की ज़िंदगी के दो पहलुओं को डिस्कस करेंगे, वन बिफोर हिज मैरिज एंड सेकंड आफ्टर हिज मैरिज। जो उसकी शादी से पहले वाला टाइम है वो बड़ा लग्जरियस है, वो बड़े एक आराम सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा होता है। उसके अपने सर पे हल्के भूरे रंग की वो पगड़ी पहनता है, जिसको वो मशदी लुंगी के कहकर पुकारते थे। और मशहद जो है वो एक ईरान का सिटी है, तो बहुत ही फेमस है फॉर स्पिरिचुअलिटी के लिए। वहाँ पे मज़ारात काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से ईरान के सिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। उसके अलावा वो हमेशा अपने हाथ में एक असा रखता था, एक शाही असा जिसे कहते हैं, सेप्टर, इसमें उन्होंने वर्ड यूज़ किया है। ये इसके आपने देखना, ये फिज़िकल अपीयरेंस है मौलवी अब्बुल बरकत की, कि वो शादी से पहले किस तरह हुआ करता था, और अपने जो बालों में वो खुशबूदार तेल लगाया करता था। जब वो गलियों से गुजरता था तो उस तेल की जो महक है वो, और वो अपने हाथ में चांदी की अंगूठियां पहनता था जो फिरोज़े में जड़ी होती थी। और ये अंगूठियां जब वो वज़ू करता था नमाज के लिए तो वो इनको 5 दफ़ा उतारता था, लेकिन उसकी तरतीब में कोई रद्द-ओ-बदल नहीं होती थी। और उनकी जो आंखें थी वो थोड़ी सी उभरी हुई थी, जिसे आप कहते हैं मोटी आंखों वाले। तो ये यानी कि ये इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है बिफोर हिज मैरिज, की वो शादी से पहले किस तरह का था। तो अब हम चलते हैं आफ्टर हिज मैरिज, के उसकी शादी के बाद क्या हाल हुआ। इसके अलावा वो गांव का मौलवी था। जब भी वो ईद पर खुतबा देता, तो जिस तरह हमारे एक देहातों में, शहरों में एक रिवाज है, एक कस्टम है, कि जो मौलवी होता है उसको सारे ईद के दिन पैसे देते हैं, तो उसकी भी जो कलेक्शन होती थी वो 150 से लेकर 200 तक होती थी। लोग उसे एक हदिये के तौर पे डोनेट करते थे, 150 से 200 रुपए तक। तो वो बहुत ही अल्लाह ताला पे यकीन रखने वाला इंसान था। और जो पैसे ईद के दिन उसको इकट्ठे होते थे, उनमें से वो 40 से 50 रुपीज़ जो है वो वहीं गरीब लोग जो उस वक्त मस्जिद में आए हुए थे उनको दे देता था। तो इससे हम देख सकते हैं कि वो किस तरह का इंसान था। अब हम उसके बात करते हैं कि आफ्टर मैरिज के उसके क्या हालात थे और उसने किस तरह उनको फेस किया। जैसा कि हमने अभी रीड किया है कि इसकी जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम मेहरुन्निसा था। अब वो जवान हो चुकी थी और मौलवी साहब काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे उसकी शादी के अबाउट,
کہ اس کی شادی جلدی سے جلدی ہو جائے، کیونکہ یہ ایک والدین کے لیے بہت فکر کی بات ہوتی ہے، اور جو غریب انسان ہوتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ فکر کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ اپنے ایک دوست ہے جس کا نام چودھری فتح داد ہے، جو ڈسٹرکٹ ممبر ہوتا ہے، یہ ان سے بات کرتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کے لیے کسی اچھے رشتے کی تلاش کرے۔ لیکن گاؤں کے کوئی بھی لوگ اس کے ساتھ اس لیے رشتہ کرنا نہیں چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی لوگ ہیں، یہ غریب ہیں، یہ ہمیں کیا دیں گے، یہ ہمیں جہیز میں۔ اب دیکھیں احمد ندیم قاسمی ہماری سوسائٹی کو کرٹیسائز کرتے ہیں، کس طرح جو لڑکے والے ہوتے ہیں وہ اپنے لڑکے کا وہیں پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں جہاں سے ان کو زیادہ جہیز ملے۔ تو یہ بہت ہی ایک ہمارا کڑوا سچ ہے، اس ریئلٹی ہے ہماری لائف کی کہ ہم کس چیز کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت غریب انسان ہوتا ہے اور کافی زیادہ فکر مند ہوتا ہے۔ ایک دفعہ یوں ہوتا ہے کہ اس کی جو چھوٹی بیٹی ہے عمدۃ النساء، جو سب سے چھوٹی بیٹی ہوتی ہے، اس کے لیے یہ جوتے لینے کہیں جاتا ہے، تو وہ جوتے والا اس سے 6 روپے مانگتا ہے۔ تو یہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ 6 روپے میری چھوٹی بیٹی کے لیے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ جب میں نے اپنی بڑی بیٹی کے لیے مہر النساء کے لیے میں نے جوتے لیے تھے، اس کے لیے میں نے 1 روپیہ پے کیا تھا، اور تم مجھے چھوٹی بیٹی کے لیے مجھ سے 6 روپے مانگ رہے ہو۔ تو وہ اس کو کہتے پھر ان کی آپس میں بات ہوتی ہے، وہ جو جوتے والا اس کو قسمیں اٹھا کے دے رہا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب میں نے آپ سے منافع نہیں لینا، میں نے آپ سے اگر دغا کیا تو مجھے اللہ معاف نہ کرے، مجھے قبر نصیب نہ ہو۔ وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے اس سے۔ ایکچولی یہ مولوی کی لائف کے بارے میں وہ اتنا غریب انسان ہے کہ وہ اپنی بچوں کے جوتے لینے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ اس کے بعد لیکن مولوی فتح داد جو ہے وہ ہمیشہ اس کی مدد کیا کرتا تھا، کہ جب کبھی بھی اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی تو جو مولوی فتح داد تھا وہ ہمیشہ اس کی مدد کرتا تھا۔ لیکن مولوی صاحب اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے کافی زیادہ پریشان رہنے لگا۔ ایک دن یوں ہوتا ہے کہ ایک لڑکا جس کا نام شمیم احمد تھا، وہ 16 سال کی عمر میں شہر چلا گیا تھا۔ اب وہ واپس آ کے وہ گاؤں میں ایک چھوٹی سی دکان بناتا ہے، اور اس کی اوپننگ سرمنی کے لیے، جو افتتاح کرنے کے لیے جو دعائیہ تقریب ہوتی ہے، اس کے لیے وہ مولوی کو انوائٹ کرتا ہے۔ تو مولوی صاحب یہ سوچتے ہیں کہ چلو میں نے دعا مانگنے جانا ہے، کیوں نہ میں وہاں سے اپنی بیٹی کے لیے پہلا میں ہی گاہک بن جاؤں اس کے لیے، کہ میں بیٹی کے لیے اپنی کے لیے سوٹ لے کے آ جاؤں، وہاں سے کوئی کپڑا لے کے آ جاؤں۔ تو وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ مجھے جو بھی پیسے پڑے ہیں مجھے اٹھا کے دے دو۔ تو اس کی بیوی جس نے اپنے گلے میں چابی لٹکائی ہوتی ہے وہ صندوق کو کھولتی ہے اور 43 روپیز اٹھا کے مولوی کو دے دیتی ہے، اور یہی 43 روپیز اس کی پوری جمع پونجی ہوتی ہے اس مولوی کے گھر کی۔ جب وہ دعا کرنے کے لیے جاتا ہے اور دعا سے فارغ ہوتا ہے تو شمیم احمد کو کہتا ہے کہ وہ اسے پنک کلر کا، بڑی بیٹی جس کا نام مہر النساء ہے اس کی شادی کے لیے وہ گلابی کلر کا جو کپڑا ہے وہ شمیم احمد سے لیتا ہے۔ اور شمیم احمد جب اس کو پمائش کر کے دیتا ہے تو شمیم احمد اس سے 42 روپیز لیتا ہے۔ اب 42 روپیز جو تھے وہ مولوی صاحب کی زندگی میں بہت بڑی رقم تھی، کیونکہ اس کے پاس 43 تھے، تو وہ بہت زیادہ اس کو ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی کپڑے کے تھان ہیں اس کے اوپر گر رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب شاپنگ کرنے آیا ہے، وہ اپنی عزت کے لیے وہ 7 گز کپڑا ہوتا ہے، اور وہ شمیم احمد کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے میں آپ کو رعایت کر دیتا، لیکن آج میرا پہلا دن ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں پھر کبھی آپ کے ساتھ اچھا کروں گا۔ ایک شام یوں ہوتا ہے کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور مولوی صاحب گھر سے باہر جاتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں تو شمیم احمد کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے مسجد کی طرف چلا جاتا ہے، اور شمیم احمد بھی آہستہ آہستہ مولوی صاحب کے پیچھے مسجد میں آ جاتا ہے۔ تو جب وہ مسجد میں پہنچتے ہیں تو شمیم احمد مولوی صاحب سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، لیکن اس میں وہ اتنا کانفیڈنس اور اس کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ مولوی سے یہ کہہ سکے کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن مولوی صاحب اس کو تسلی دیتے ہیں، اور شمیم احمد فائنلی یہ کہنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ آپ مجھے اپنا بیٹا بنا لیں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اس مولوی کی زندگی میں، وہ بہت ہی ایک حسین ترین لمحہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی وہ تلاش میں تھا، جس چیز کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا، آج وہ خواب اس کا پورا ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کی جو بڑی بیٹی ہوتی ہے مہر النساء کی، شمیم احمد کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے۔ جو مولوی ہوتا ہے اس کے گھر میں گانا بجانا نہیں چلایا جاتا، کیونکہ وہ ایک ریلیجیس پرسن ہوتا ہے، اور جو شمیم احمد ہے وہ بڑی دھوم دھام سے بارات لے کے آتا ہے، اور اس کو ایک خاص طرح کے برقعے میں، جس طرح اسلامک کلچر میں ہوتا ہے، اس کو وہ اپنی دلہن بنا کے لے جاتا ہے۔ لیکن جو مولوی فتح داد ہوتا ہے، جب وہ اس کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو وہ بھی اس کو کچھ زیور اور 100 روپیہ اس کو ڈونیٹ کرتا ہے کہ یہ لو اپنی بیٹی کے لیے، بلکہ میری بیٹی کے لیے میں تمہیں یہ دینا چاہتا ہوں۔
تو اس سٹوری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں جو میسج ملا کہ غریب والدین کے لیے اپنی بیٹیوں کی جو لائف ہے ان کے فیوچر سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہوتا. وہ کس طرح غریب والدین اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اور ہماری سوسائٹی میں جو لوگ ہیں جو لڑکے والے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ لڑکی جو آئے گی وہ ہمارے لیے کیا لے کے آئے گی. کنسیپٹ آف ڈوری، ایک جہیز جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس کو کرٹیسائز کر رہا ہے کہ یہ سسٹم ہماری سوسائٹی میں نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ عورتیں جو اس کی شادی پہ آتی ہیں وہ بھی کافی حیرت انگیز سے دیکھتی ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے، اتنے پیسے مولوی کے پاس کہاں سے آ گئے، لگتا ہے یہ کوئی تعویذ وغیرہ دیتا ہو. اس کے یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں، ان کو ریڈ آؤٹ کریں اور اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اگر سمجھ نہیں آئی کسی چیز کی. اس کے بعد لاسٹ میں آپ کو کوسچن دے رہا ہوں، یہ آپ نے خود سالو کرنی ہے، جس میں مولوی صاحب کی فزیکل اپیرنس کے اباؤٹ ہے کہ وہ کیا پہنا کرتا تھا، اس کے علاوہ اس کی سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا تھا، اس کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام کیا تھا، اس کی بیٹی کی کس کے ساتھ شادی ہوئی، اور یہ سب کچھ میں ایڈ کر دیتا ہوں اور آپ نے اس کے اپنے سے ہی اس کے آنسر لکھنے ہیں اور اپنے پاس بھی رکھنے ہیں اور مجھے سینڈ بھی کرنے ہیں. امید کرتا ہوں کہ اس ٹاپک کی آپ کو سمجھ آ گئی ہو، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.